بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 16 ربیع الثانی شریف 1446 سن ہجری اور 4 کتے 5 کتے 2081 بکرمی 20 اکتوبر 2024۔ ایک آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ رعد 13واں سپارہ آیت نمبر 11۔ توجہ سے بات سنیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ آپ نے جملہ لکھا سنا پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت پاک کے تحت ہم چند منٹ بات کریں گے۔ اس میں والدین بھی ہمارے مخاطب ہیں، پورا معاشرہ ہمارا مخاطب ہے، اور آپ طلباء بچے ہیں، آپ بھی، کیونکہ سب سے بڑی جو ہمارے اندر خرابی ہے وہ دینی سوچ فکر نہیں ہے، اور ہمارے چند بہانے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے چند بہانے ہیں جو ہم بہانے بنا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ بہانے جن کو شریعت کی زبان میں اصل میں منافقت کہا جاتا ہے، یعنی منافقت کو ہم نے بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اسی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو زیادہ تر یہ عام سلسلہ ہر جگہ پہ یہ چمے گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ مروجہ تعلیم کے حوالے سے اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم یہ تھوڑی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلا ہمارا بہانہ کیا ہوتا ہے، یعنی سکولی سوچ فکر رکھنے والے جو بھی ہیں، وہ خواہ ان پڑھ ہوں یا سکول پڑھے ہوئے ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کے لیے پہلا بہانہ کیا بناتے ہیں، جب دین کی بات کسی سے کرو تو کہتا ہے اصل چیز انسانیت ہے جی۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل چیز انسانیت ہے جی۔ یعنی جب دین کی سچی بات کسی کو کہو نا تو آگے سے بہانہ یہ بناتا ہے بھئی اصل چیز تو انسانیت ہے۔ اب اس اوترے کو کوئی یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو جو انسان بننے کے لیے کہہ رہا ہے کہ انسانیت اصل چیز ہے، اس میں تو شرط ہے، انسانیت میں شرطیں سب غائب ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ بس انسانیت اصل چیز انسانی۔ یہ ایک بہانہ بناتے ہیں۔ دوسرا بہانہ بناتے ہیں، جب شریعت پر چلنے کی بات کرو تو کہتے ہیں مولویوں والی بات نہ کرو، یعنی شریعت پر عمل کی اگر ہم کہیں کسی کو بھئی یہ چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو آگے سے بہانہ بنا کر کہتے ہیں مولویوں کی بات چھوڑو، یعنی شریعت کی بات کو مولوی کی بات کہہ کر ٹال دینا۔ یہ منافقت آج کے دور کی۔ جب شریعت پر چلنے کی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی والی بات نہ کرو، یہ میرا ہے، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ یہ جملے سنتے رہتے ہیں، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، مولویوں کی گلوں پہ آ کھڑا ہے۔ یہ دوسری نوعیت ہے منافقت کی۔ تیسرے نمبر پر جب نماز کی بات کرو تو کہتا ہے جی اکثر اب میرا لباس ٹھیک نہیں رہتا۔ جب نماز کی بات کریں تو کہتا ہے یہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، میرا لباس ٹھیک نہیں رہتا۔ یہ وہ منافقت کے بہانے ہیں جو ہم نے اپنے لیے ڈھال بنا رکھے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جب روزے کی بات کرو تو کہتے ہیں جی میرا پیٹ خراب ہے۔ جب روزے کی بات کرتے ہیں پیٹ بڑا خراب ہے، ٹھیک نہیں رہتا۔ پانچویں نمبر پر جب زکوٰۃ کی بات کرو تو کہتے ہیں جی بینک والے خود ہی کاٹ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آتی، جب ہم نے پیسہ بینک میں رکھا ہوتا ہے بس وہ وہیں سے ہماری زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہانے آپ سن لیں۔ چھٹے نمبر پہ جب حج کی بات کرو تو کہتے ہیں جی ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے،
حج کا پیسہ ابھی کہاں، ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ اگر آپ کو پیسہ رب تعالیٰ نے دے دیا حج کے دنوں میں تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ بچی کی شادی سنت ہے، اور حج تجھ پہ اگر موقع مل گیا اور شریعت نے استطاعت طاقت آپ کو دے دی حج کے دنوں میں تو پھر آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بہانہ نہیں ہے کہ بچی کی شادی پہلے حج چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ حج فرض ہی نہیں ہے تو وہ تو سنت ہے بچی کے حوالے سے کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ یہی ہمارا آج کا تھوڑا سا موضوع ہے کہ شادی سے پہلے کیا معاشرے کا تصور ہوتا ہے اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ایک بہانہ بناتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جب داڑھی کی بات کرو، یعنی جب گھر میں سنت رکھ لو، داڑھی شریف رکھ لو، تو کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اب یہ بہانہ ہوا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندے، داڑھی سنت انبیاء ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت، ایمان والوں کے اولیاء کا شعار ہے، داڑھی دین اسلام میں سے ہے۔ اب یہ مدعوتی فرقے کا نظریہ ہے کہ اسلام میں تو داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یہ بہانے بناتے ہیں۔ ایسے آگے جب پردے کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ پردے ظاہری کیا ہے؟ اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ دل پاک ہونا چاہیے۔ یہ بہانے ان کے سنو۔ جب جہاد کی بات کریں تو کہتے ہیں اصل جہاد تو نفس سے ہے۔ ہاں نفس سے ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نفس کو بھرنے کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کا معنی کوشش تو یہ چاہیے تھی کہ نفس کو مارنا، ہم نفس کے بھرنے کو جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ جب 10ویں نمبر پر جب علماء حق کی بات کریں تو کہتے ہیں ساری خرابیاں مولویاں نے کی دیا، ساریاں خرابیاں ہیں نہیں مولویاں دیا، سمجھ نہیں آئی؟ یعنی ماں باپ کی کوئی خرابی نہیں، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں، معاشرے کا کوئی قصور نہیں، مڈیریاں کا کوئی قصور نہیں، اس قصور سارا کہتا ہے مولویاں۔ یعنی جدو علماء حق سچی گل کرن اس ویلے بہانہ یہ ہوتا ہے سارا روڑا ہی مولویاں پایا ہے، یعنی اپنی یہ جان چھڑانی ہے بھی مولویاں کے ذمہ سارا تھوپ دیتا۔ اچھا 11ویں نمبر پر جب کہیں اذان پڑھ دیں تو کہتے ہیں جی شرم مجھے، جب کہیں جی اذان پڑھ دو کہنا جی ہمیں شرم آتی ہے، مول صاحب تہاڈا ہی کام اذان پڑھنا، سانو شرم آتی ہے۔ جس قوم نو رب دا نام بلند کردیا ہویا شرم آتی ہے، یہ قوم اجے مسلمان کہلاتی ہے، یہ قوم اجے مسلمان کہلاتی ہے۔ وہ اقبال فرما گئے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فقہ بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فقہ بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ اقبال کہہ رہے۔ آخری اگلا بہانہ جب پوچھیں کیا بننا چاہتے ہو تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر بنوں گا، افسر بنوں گا، فوجی بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ وہ پہلے مسلمان تو بن لے، پہلے مسلمان تو بن لے، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ بہانے ملے جلے 12 بہانے آج کل کے جو لوگوں کے درمیان ہیں۔ اب ہم بات کو قریب لاتے ہوئے مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا یہ بے شرمی کی بہت باتیں کرتے ہیں، مائک کو نہیں دیکھتے ہیں، ممبر کو نہیں دیکھتے ہیں، بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے حوالے سے اتنی گزارش کرتے ہیں، اصلی بے شرم وہ ہے جو لوگ علماء حق کو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کر ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ سوچتے سمجھتے نہیں کیا ممبر پہ بول رہے ہیں۔ ایسے بے شرم لوگوں کے لیے کہنے والوں نے کہا اصلی بے شرم وہ ہیں جو چہرے یہودیوں جیسے، چہرے شکلیں یہودیوں جیسی اور علماء حق پر تان کرتے ہیں، علماء حق کو ملا ملوانا کہتے ہیں۔ اصلی بے شرم وہ ہے یہ جو چہرہ اپنا یہودیوں کے معاملہ سے رکھتے ہیں۔ اصلی بے شرم وہ ہے
جو علماء کے کپڑے ٹوپے امامہ پر تان کرتے ہیں اور خود پینٹ شرٹ پہن کر آگے پیچھے سے ننگ دھڑنگے نظر آتے ہیں، اصلی بے شرم وہ ہے، اصلی بے شرم وہ ہے جو ائمہ مساجد کی تنخواہ پر نظر رکھتے ہیں۔ یعنی اور کوئی مرض نہیں لبھیا انہاں نوں ائمہ مساجد وچ، پھر مولوی دی تنخواہ تے نظر ہونی، مولوی یار اتنی تنخواہ لیندے آ، اینی تنخواہ انہاں دی کھاندے بڑا یہ کر دیا، یعنی یہ اندر دی کالا زبان دے لفظ جو نکل دی۔ اصلی بے شرم وہ ہے جو ائمہ مساجد کی تنخواہ پر نظر رکھتے ہیں اور ائمہ کو خوشحال دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے علماء حق سے حسد کرتے ہیں، اصل وہ بے شرم ہے۔ اصلی بے شرم وہ ہے جو مولویوں کو مہمان رسول کریم سمجھتے ہیں، پھر برتاؤ دشمنوں جیسا کرتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو دعویٰ رکھتے ہیں کہ امام کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن پھر امام سے برتاؤ دشمنوں جیسا کرنا، اصلی بے شرم وہ ہے۔ آگے اصلی بے شرم وہ ہے جو اپنی بچیوں کو غیروں کے حوالے کر کے خوش ہوتے ہیں اور ان پڑھ بچیوں کو جاہل کہتے ہیں، وہ اصلی بے شرم ہے۔ چھٹے نمبر پہ اصلی بے شرم وہ ہے جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ غیر اخلاقی فحش فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور چادر اور پردے کرنے والی عورتوں کو الزام دیتے ہیں۔ نمبر 7 اصلی بے شرم وہ ہے جو اپنی اولادوں کو یہودیوں، عیسائیوں اور انگریزوں کے لباسوں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بچے مسلمان لباس پہنے اور بچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دیکھیں اور وہ اپنائیں اور بچیاں چادر اوڑھ لیں، تو ان کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، تم کہاں چلے گئے، کس دور میں چلے گئے۔ اصلی بے شرم وہ ہے جو اپنی عزتوں کے دوپٹے اتار کر اپنی بہنوں کے چھاتیوں کے ابھار دکھاتے ہیں، اور جو ان کو منع کرے ان کو کہتے ہیں کہ مولوی بے تہذیب ہے، مولوی نو بولنا نہیں آتا۔ 10 نمبر پر اصلی بے شرم وہ ہے جو پردے چار دیواری کو جہلیت کہتے ہیں اور ننگی اریانی چیزوں کو وہ جناب فیشن کا نام دیتے ہیں۔ اصلی بے شرم وہ ہیں جو علماء حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پھر نکاح، جنازہ، ختم، غسل، کفن سارا اہتمام مولوی سے کرواتے ہیں۔ یہ کیسی بے شرمی ہے۔ 11 نمبر اصلی بے شرم وہ ہیں جو ایسی سچی باتوں کو سن کر بک بک کرتے ہیں اور حقائق سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اصلی بے شرم وہ ہیں جو دین کا نام لے کر تعلیم کے نام پہ الحاد اور بے دینی پھیلاتے ہیں۔ تو وہی بات آ گئی، سر پہ ہیلمٹ نہ ہو تو چلان کٹتا ہے۔ قانون بنا نا، ہیلمٹ سر تے ہوئے، ہیلمٹ نہیں تے پھر چلان ہوتا۔ سر پہ ہیلمٹ نہ ہو تو چلان کٹتا ہے، لیکن سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بیٹی کے بچی کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو کوئی فرق نہیں، ہیلمٹ نہ ہو سر پہ تو چلان ہے۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے، مذہب کبھی سائنس کو سجدہ نہ کرے گا، انسان اڑے بھی ہوا میں تو خدا ہو نہیں سکتے۔ یہ اکبر حسین الہ آبادی نے کہا تھا۔ سیدھے بیٹھو، بات ختم کر رہے۔ سکولی دادا، ایک سکولی اپنے دادا سے کہتا ہے، اور ایک نبی پاک کا سچا غلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ سکولی تھا جو نا، وہ اپنے دادا سے کہنے لگا، دادا سے، دادا کو کیا کہتے ہیں؟ گرینڈ فادر۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ سکولی اپنے گرینڈ فادر سے کہنے لگا، او مائی گرینڈ فادر، آپ لوگ پہلے کیسے رہتے تھے؟ نہ لائٹ، نہ کار، نہ موٹر سائیکل، نہ اے سی، نہ گاڑی، نہ ٹی وی، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ کمپیوٹر، نہ میرج ہال، نہ پینٹ شرٹ۔
آپ ان چیزوں کے بغیر پہلے کیسے رہتے تھے؟ یہ سکولی اپنے دیسی دادا سے کہہ رہا ہے۔ اب دیسی دادا نے اس سکولی کو جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا ہم ایسے رہتے تھے کہ آپ کے پاس نہ دین، نہ ایمان، نہ تلاوت قرآن، نہ ماہ رمضان، نہ نماز، نہ روزہ، نہ احترام، نہ اخلاق، نہ آداب، نہ غیرت، نہ حیا، نہ پردہ۔ ان چیزوں کے علاوہ جیسے تم رہتے ہو نا، ہم ان چیزوں میں رہتے کہ تم ان چیزوں کے اب بغیر رہتے ہیں۔ یہ سکولی دادے نے سکولی کو جواب دیا۔ تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہنے والے نے، جس قوم کی بیٹیاں تعلیم کے نام پر سب سے پہلے نقاب اتارتی ہیں، پھر دوپٹے اتارتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ اتر جاتا ہے، ایسی قوم میں صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم جیسے غیرت مند پیدا نہیں ہو سکتے۔ جس قوم کے دانشور، جنہوں قوم آدھی فلانا تجزیہ نگار ہے جی، فلانا بڑا دانش مند ہے، بڑا جناب سیانا ہے گا جی، یہ جڑے اے باندر بیٹھے ہوندے نے ٹی ویاں دے اوتے تجزیہ کرنا ہے۔ جس قوم کے دانشور تعلیم کے نام پر لڑکیوں کو فلموں، ڈراموں اور سنگر بنانے کے متوالے ہوں، اس قوم میں خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کی سیرت پیدا ہونے کی توقع فضول ہے۔ نمبر 3، مسئلہ یہ نہیں کہ لڑکیاں غلط ہیں، یہ بات غور سے سمجھو، مسئلہ یہ نہیں کہ لڑکیاں غلط ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی نکیل جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، نکیل مغرب کے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بچوں اور بچیوں کو پڑھانے والے یہ کنجر کون ہیں، کس جن سے ہیں، وہ ماں باپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ مغرب کے دل دادا ہیں، اور مغرب کے ہاتھ میں ان کی نکیل ہے جو پڑھانے والے ہیں۔ جیسے اکثر میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کہ روشنی لائٹ ہوتی ہے نا، لائٹ بیٹری چور کے ہاتھ میں ہو تو جھگا لوٹ لیتا ہے، اور چوکیدار کے ہاتھ میں ہو تو جھگا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تعلیم ایک لائٹ روشنی کی مانند ہے، اور یہ جو لائٹ ہے یہ چوروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے آج کے مسلمان کی عزت، مال اور پیسہ کیوں برباد ہے؟ کیونکہ آگے جس کے ہاتھ میں ہے وہ ڈاکو ہے۔ خیر آگے، مسئلہ یہ نہیں کہ لڑکیاں غلط ہیں، یہ لڑکے غلط ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی نکیل مغرب کے ہاتھ میں ہے، اور والدین اتنے بے شرم حیا ہیں کہ ایک منٹ سوچے سمجھے بغیر وہ اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ملحد بے دین لوگ ان بچوں اور بچیوں کی دھن کو اسلام کے خلاف اس طرح کرتے ہیں کہ بچے بچیاں خود کپڑوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بچیاں نہ دین کا پاس رکھتی ہیں، نہ ماں باپ کا، نہ ثقافت کا، نہ اسلام کا، نہ احکام شرع کی پابندی ہوتی ہے ان کے پاس۔ خیر یہاں وہ کہتے کہتے کہا تھا کہنے والے نے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ایسی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کا باغی بنا دے، اللہ تعالیٰ کے در سے دور کر دے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو یہ کہنے والوں نے کہا نتیجہ اب کیا ہے؟ قوم کا نتیجہ یہاں بات ختم کرتے ہوئے، مروجہ معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں تو شادی سے پہلے دوست سے کیا کہتا ہے؟ شادی سے پہلے، پھر شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں نے پیار کیا، شادی سے پہلے بھائی میں نے پیار کیا، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے میں نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ منظر میں پیش کر رہا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو آئینہ دیکھ لو۔ شادی سے پہلے ہوتا ہے میں نے پیار کیا، اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے میں نے کیا کیا۔ شادی سے پہلے جی کب ملو گے، شادی کے بعد ہائے مصیبت آخر کب جاؤ گی۔ شادی سے پہلے تم بن رہا نہ جائے،
شادی کے بعد آئے تم کو سہا نہ جائے، یعنی مگرو لو. شادی سے پہلے آئی لو یو، شادی کے بعد آج پھیرا لو، آج پھیرا لو. یہ حالت ہے اس قوم کی. 5 نمبر، پلیز ابھی مت جاؤ. شادی کے بعد کیا، ابھی دماغ مت کھاؤ. شادی سے پہلے چلو جی پکنک منائیں. اب یہ ماں باپ کو تو پتا ہے نا بچے جاتے ہیں یہ جناب باقاعدہ پیسے بھر کر، کہاں وہ بوٹو بازو سوٹو واٹر وغیرہ جہاں جاتے ہیں یہ وہ بات کھا رہا ہے. چلو جی پکنک منائیں. شادی کے بعد چلو دونوں ہی ڈوب جائیں، یعنی چھوڑ چھڑائی. آج موسم کتنا سہانا ہے. شادی کے بعد پھر وہی پرانا کھانا ہے، یعنی بیا کھانا، باسی کھانا، بے ناب کے کچھ نہ چاہیے. شادی کے بعد نیری مصیبت مت بکی ہے. کتنی اچھی لگتی ہو. جواب شادی کے بعد کیا ملتا ہے، کیا بک بک کر رہی ہو. کہتے جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے. ماں باپ کہتے ہیں خوشی سے جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے. شادی کے بعد اب تو ساری دنیا ہنس رہی ہے، تو میڑے مارنے مڑے. واہ کیا قیامت ہو. شادی کے بعد ہر مصیبت کی جڑ تم ہو. تیری زلفیں کتنی باریک ہیں، تیرے آنے کے بعد زندگی طریق ہے، یعنی زندگی سیاہ ہو گئی. خیر ڈیڈی مجھے معاف کر. ممی بیٹا اسے فارغ کر دو. نتیجہ ہے جیسے بالکل جینا مشکل ہو گیا نا تمہارا وہ من پسند دا. نتیجہ اتنے آ گیا بیٹا چلو انہیں فارغ کر دے، فارغ کر دے. ڈیڈی بیٹا اب دغا نہ کرو، ممی جان چھوٹے بس دعا کرو. چچا نے کہا بھتیجا. شادی کے بعد بس یہی ہے نتیجہ. دوستوں کی آئی ہے مہندی، ہن مگروں کیوں نہیں لیندی. دین سے دوری کا، دین سے دوری کا یہی انجام ہے. اب رسوائی کورٹ کچہری معاشرے میں عام ہے. دین سے دوری کا یہی انجام ہے. اب رسوائی کوٹ کچہری معاشرے میں عام ہے. تو یہ بیٹا آپ تمام سمجھیں ان باتوں کو. نتیجہ کہا تھا اس نے قوم کا کہ ملا چندے تھے، ملا نو چندہ چاہیے، پیر نظرانے تھے، پیر نو نظرانہ چاہیے، حاکم ٹیکس لاوڑتے کہ مالدار مال جمع کرنا تے قوم جناب دے رات مشین دی طرح کام کر دی پئی. جی میں مشین نہیں دے رات کام کر رہی. آج دے اس مسلمان قوم نو دے رات کام کیتی جاؤ جی مشین چل دی پئی ہے. یہ حالات جن ہونا تے قوم دیا کو تمناواں امیداں کی نے، ماں باپ دیا امیداں بھئی کڑی منڈا کسے پاسے لگ جاوے، یہ امیداں ماں باپ دیا. ماسٹر پروفیسر دی محنت شاکا دن رات، ملہ دا فتویٰ بھی یہ سارا کچھ جائز ہے. پیر دیا دعاواں انشاءاللہ اللہ قبول کرے. مالدار دا پیسہ ہے تھے جب اتنا مرضی لا لو. پرچی عوام دی دینی آخر گنتی ججاں کرنی ہے، سیٹاں فوج دی ہونی ہے تے کرسی امریکہ دی ہونی. اے جناب قوم دی حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم دی حالت نہیں بدلتا جس قوم نو اپنی حالت بدلن دا خود سوچ فکر نہ ہوئے. تو سوچ فکر سونا بدل دی ہے تعلیم دے نال،
تعلیم اچھی تو ذہن اچھے بندے اچھے سوچاں اچھیاں سوچے اچھے دین دا نظام اچھا اللہ تعالیٰ سانو سچا دین سمجھن سنن دی توفیق عطا فرمائے آپ